قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن اہتدى بہداه اما بعد فعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفل روزے کے سلسلے میں کیا طریقہ تھا، اس کو یہ حدیث واضح کرتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، لگاتار روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم لوگ کہتے کہ اب افطار نہیں کریں گے، یا کئی دن تک لگاتار روزہ ہی سے ہوتے تھے۔ اور جب افطار کرتے وہ یفطر، اور جب افطار شروع کرتے تو کئی دن تک لگاتار افطار ہی کرتے رہتے، یہاں تک کہ ہم کہتے کہ روزہ اب نہیں رکھیں گے۔ اور فرماتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی مہینے کا مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے۔ رمضان کا ہی صرف مکمل روزہ رکھتے تھے کیونکہ واجب فرض روزہ ہے۔ اور میں نے کسی بھی مہینے میں سب سے زیادہ نفلی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا شعبان سے زیادہ، ماہ شعبان سے زیادہ کسی بھی مہینے میں نفلی روزہ، شعبان سے زیادہ کسی بھی مہینے میں نفلی روزہ رکھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ گویا سب سے زیادہ نفل روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ کئی باتیں معلوم ہوئی اس حدیث سے۔ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل کے سلسلے میں عبادت یہ تھی کہ کبھی آپ مسلسل کئی دنوں تک روزے سے ہوتے، اور مسلسل کئی دنوں تک افطار ہی کرتے ہوتے۔ اب یہ حکمت اللہ عالم بظاہر یہی لگتی ہے کہ مصلحتوں کی رعایت کرتے تھے۔ کبھی جب اشغال اور اعمال کی کثرت ہوتی، لوگوں کے امور میں آپ مشغول ہوتے تو آپ افطار سے ہوتے، اور جب اشغال قلیل ہوتے یا اشغال ہلکے ہوتے، اعمال قلیل ہوتے اور فرصت کے لمحات زیادہ میسر ہوتے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ مسلسل کئی دن تک رکھتے تھے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے ظروف اور اپنے احوال کی رعایت کرے روزہ رکھنے کے سلسلے میں۔ جب مصلحت ہو روزہ رکھنے کی تو روزہ رکھے، اور جب مصلحت افطار کی متقاضی ہو تو افطار کیا کرے۔ گویا کہ اوقات کی تقسیم اور اعمال کی تنظیم انسان کے اوپر ہے، وہ اپنے ظروف اور اپنے احوال کی رعایت کرتے ہوئے، اپنی مشغولیت کا خیال کرتے ہوئے، جب جو مناسب سمجھے اپنے لیے افطار یا روزہ اس کو انجام دیا کرے، تاکہ طبیعت پر بار خاطر نہ ہو اور عبادت کرنا قوت، نشاط اور رغبت کے ساتھ آسان ہو جائے۔ دوسری بات حدیث سے یہ سمجھ میں آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے سوا کبھی بھی کسی بھی مہینے کا پورا روزہ نہیں رکھا۔ علماء نے کہا کہ شاید حکمت یہ ہو کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ رمضان کے علاوہ بھی کسی مہینے کا روزہ واجب اور فرض ہے، واللہ اعلم۔ تو رمضان کا روزہ رکھنا پورا مہینہ یہ اس لیے بھی معمول تھا کہ وہ روزہ فرض ہے، ہم سب لوگ الحمدللہ رکھتے ہیں۔ باقی رہا نفل روزہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفلی روزہ شعبان میں رکھا کرتے تھے، سب سے زیادہ، یہ نہیں کہ پورے مہینے کا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انکار فرمایا کہ کبھی بھی پورے مہینے کا روزہ سوائے رمضان کے نہیں رکھا، تو شعبان میں سب سے زیادہ روزہ آپ رکھتے تھے۔ بعض روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ایسا سمجھو کہ پورا ہی شعبان روزہ رکھتے تھے۔ تو اگر اس طرح کی روایت آئے کہ پورا ہی شعبان، کان یصوم شعبان کلہ، تو یہاں پر کل اکثر کے معنی میں مقولہ ہے، للاکثر حکم الکل، اکثر پر حکم کل کا لگایا جاتا ہے مجازی طور پر، کیونکہ کل سے کل مراد نہیں ہے۔ ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے، جیسے قرآنی آیات
بعض کی تفسیر کرتی ہے، احادیث بھی بعض کی تفسیر کرتی ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود ایک جگہ بتا رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا روزہ سوائے رمضان کے کبھی نہیں رکھا، اور یہ کہ شعبان میں سب سے زیادہ نفلی روزہ رکھتے تھے، اور پورے مہینے کا روزہ تو صرف رمضان کا روزہ رکھا، تو پھر شعبان میں پورے مہینے کے روزہ رکھنے کا کیا سوال ہے؟ تو اگر پورا روزہ رکھا ہے انہوں نے تو مراد اکثریت ہے یا کثرت ہے کہ اکثر ایام شعبان کے آپ روزے سے ہوا کرتے تھے۔ عرب کے کلام میں اکثر مہینے پر کل کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنے کی حکمت کیا تھی؟ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مسند احمد میں صحیح حدیث ہے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو شعبان میں جتنا روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں کسی اور مہینے میں اتنا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ تو آپ نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و شعبان، یہ وہ مہینہ ہے رجب اور شعبان رمضان کے درمیان کا، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان واقع ہے شعبان کا، اس مہینے سے لوگ غفلت برتتے اور اس کی عظمت کا احساس نہیں کرتے۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال کثرت سے اللہ رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں پیش کیے جائیں، جب میں روزے سے ہوں تو میرے اعمال پیش کیا جائے، کیونکہ روزے دار کی عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں جلد شرف باریابی، شرف قبولیت کو پہنچتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ مہینہ افضل ہے، اور اعمال بندوں کے سالانہ اعمال اللہ کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں اس مہینے میں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ رمضان کی عظمت کے پیش نظر روزہ رکھتے تھے، جیسے کہ فرض نمازوں سے قبل سنت ہوتی ہے، فرض نمازوں کے بعد سنت ہوتی ہے، تو اسی طریقہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا رمضان کے فرض روزے سے پہلے نوافل شعبان میں رکھتے تھے، اور رمضان کے بعد شش عید کے روزے رکھا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نفس کو روزے کی طرف مائل کرنے کے لیے، رمضان کے روزے کی تیاری کے لیے، کہ رمضان کے روزے کی ادائیگی آپ پر آسان ہو جائے، اس کے لیے آپ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ بہرحال جو بھی وجہ ہو، لیکن نفل روزہ بکثرت آپ شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، وہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، کہا گیا کہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے بعد سب سے بہتر روزہ، سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے۔ یہ تو تمام مہینے اللہ کے ہیں، لیکن بطور خاص محرم کو اللہ کا مہینہ کہنا اس کی تعظیم کے لیے۔ تو جب سب سے افضل مہینہ رمضان کے بعد محرم ہی ٹھہرا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں بکثرت روزہ کیوں رکھا؟ آپ سے تو رمضان محرم الحرام میں بکثرت روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے۔ تو اہل علم نے اس کا دو جواب دیا ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ شاید ماہ محرم میں نفلی روزے کی افضلیت کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری حیات میں ہوا، یا اگر علم پہلے سے رہا ہوگا تو مشغولیت اور سفر وغیرہ کی ضرورت حائل رہی ہوگی، حائل ہوئی ہوگی، جس کی وجہ سے آپ بکثرت روزہ نہ رکھ سکے ہوں، واللہ اعلم۔ اگلی حدیث عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نصوم من الشهر 3 ایام 13 و14 و15، 13 و14 و15، رواہ النسائی والترمذی وصححہ ابن حبان۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ہر مہینے میں 3 روزہ رکھیں، مہینے کا 3 روزہ رکھیں، 13، 14، 15، جس کو ایام 20 کہتے ہیں، وہ ایام جن کی راتیں بھی روشن اور سفید ہوتی ہیں، یعنی پوری رات چاند طلوع اور نمودار ہوتا ہے، تو راتیں بھی روشن ہوتی ہیں، اسی لیے اس کو ایام 20 کہتے ہیں۔ وہ ایام جن کی راتیں بھی سفید ہوں، روشن ہوں، چمکتی ہوئی ہوں۔ حدیث کی روایت نسائی نے کی ہے، ترمذی نے کی ہے، اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے۔ ترمذی نے بھی اس حدیث کو حسن کہا ہے، امام ترمذی نے بھی روایت کر کے کہا حدیث حسن، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ سند حسن ہے، جیسا کہ امام ترمذی نے کہا ہے، اور بعض اہل علم نے طرق کی وجہ سے اس کو صحیح بھی کہا ہے۔ بہرحال دوسری جو حدیث آئی ہے اس باب میں، ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے کے سلسلے میں، وہ اکثر جو صحیح ترین روایتیں ہیں وہ مطلق، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے،
مسند احمد وغیرہ میں، اور صحیحین کے اندر بھی ہے کہ 3 دن کا روزہ، صبر کے مہینے کا روزہ یعنی ماہ رمضان کا روزہ، اور ہر مہینے کا 3 دن روزہ، یہ گویا صوم الدہر ہے، ثواب میں گویا پوری زندگی کا روزہ ہے، کیونکہ 3 دن کا روزہ 30 دن، 3 دن کا روزہ 30 دن کے برابر، ہر مہینے ہو گیا روزہ، اور رمضان کا روزہ ہے، اور ہر مہینے جب 3 روزہ رکھ رہے ہیں تو ہر مہینے کا ثواب مل رہا ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح میں کہ اوصانی خلیلی بثلاث، میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو 3 دن کی روزے 3 باتوں کی وصیت کی، صیام ثلاثۃ ایام من کل شہر ورکعتئی الضحیٰ وان اوتر قبل ان انام، ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھیں، چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھیں، اور یہ کہ سونے سے قبل وتر ادا کر لیں۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو تہجد آخر لیل میں پڑھنے کا عادی نہ ہو، یا آخری شب میں بیداری پر قادر نہ ہو، اور وطر فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو احتیاطاً اول لیل میں پڑھ کے سوئے۔ اسی طریقہ سے معاذہ عدویہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا، یا انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کہا کب کب کا روزہ رکھتے تھے؟ کہا کہ کسی بھی مہینے کے کسی بھی دن میں 3 روزہ رکھتے تھے، مہینے کا کوئی سا بھی دن ہو آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ حدیث بھی مسلم کی ہے، اور عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے بھی صحیح میں حدیث مروی ہے، اور ابو درداء سے بھی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ جو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی 13، 14، 15، اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ صحیح روایتیں، کیونکہ ابو ذر غفاری کی روایت کی بعض روایت پر اہل علم کا کلام ہے، اگرچہ وہ بہت کلام مضبوط نہیں، اسٹینڈ نہیں کرتا ہے، لیکن بہرحال بعض روایت کے اندر کلام ہے، لیکن یہ سب روایتیں صحیحین کی ہے یا صحیح مسلم کی۔ تو جو کثرت سے حدیثیں آئی ہیں اس باب میں، اس میں ایام 20 کا ذکر نہیں ہے، بلکہ مطلق ہے۔ پہلے عشرے سے 3 روزہ رکھ لیں، 1، 2، 3 کا رکھ لیں، 8، 9، 10 رکھ لیں، یا دوسرے عشرے میں، بیچ کے عشرے میں رکھ لیں، یا آخری عشرے میں شروع یا آخر میں رکھ لیں، مہینے میں 3 روزہ کبھی بھی رکھ لیں، اور اگر چاہے تو 13، 14، 15 رکھ لیں، لیکن بڑا التزام اور اہتمام کرنا کے لیے 3 روزے سے مراد ایام 20 کے ہی روزے ہیں، 13، 14، 15، یہ فکر غلط ہے۔ اگر آپ ایام 20 کے روزے رکھتے تو الحمدللہ 3 روزہ بھی ہو گیا، ایام 20 کا بھی ہو گیا، لیکن 3 روزہ کبھی بھی شروع مہینے سے، وسط مہینے سے، آخر مہینے سے، یا ہر عشرے میں 3 روزہ اگر آپ نے رکھ لیا، کبھی بھی شروع سے رکھا کہ دوسرے مہینے میں بیچ کے ایام سے روزہ رکھا، مشغول ہے تو شروع میں تو نہیں رکھا، 11، 12، 13 رکھیں گے، 17، 18، 19 رکھیں گے، یا اسی طریقے سے 24، 25، 26 کسی مہینے میں رکھ لیا اپنی سہولت کے حساب سے، تو الحمدللہ یہ فضیلت آپ کو حاصل ہے۔ لیکن اگر ایام 20 میں رکھتے ہیں تو تمام مطلق صحیح روایتوں کے ساتھ ساتھ جو آپ کو آزادی دیتی ہے کہ مہینے میں 3 روزہ کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے کسی بھی تاریخ کو، تو اس پر بھی عمل ہو جائے گا، اور ابو ذر غفاری کی روایت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ قال لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه، متفق علیہ واللفظ للبخاری، زاد ابو داؤد غیر رمضان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے یا عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے درا حالے کہ اس کا شوہر موجود ہو مگر اس کی اجازت سے، متفق علیہ روایت ہے، اور لفظ بخاری کا۔ اور ابو داؤد میں جو حدیث آئی ہے اس میں اس قدر اضافہ ہے غیر رمضان، سوائے رمضان کے۔ ظاہر بات ہے، یہ بات تو شریعت سے معلوم ہی ہے کہ رمضان کے واجب اور فرض روزے کے رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت کی کیا ضرورت ہے، وہ تو اللہ کا فریضہ ہے، واجب ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ حدیث کہ عورت بغیر اجازت کے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے، یہ نفلی روزے ہی کے لیے ہے۔ اب چاہے وہ نفلی روزہ سوموار اور جمعرات کا ہو، یا کہ ایام 20 کے ہوں، یا یہ کہ عرفہ اور عاشورہ کا روزہ ہو، اگر شوہر روزہ نہیں رکھتا ان ایام میں تو عورت شوہر سے اجازت لے کے روزہ رکھے، کیونکہ شوہر کی اطاعت واجب ہے، اور اطاعتوں کے اندر، واجب اطاعتوں کے اندر حق استمتاع بھی ہے۔ شوہر کو حق ہے کہ دن رات کے جس حصے میں وہ بیوی کو چاہے بستر پر بلا سکتا ہے، جبکہ فرض روزے کے علاوہ جو روزے ہیں ان کا حکم استحباب کا ہے، تو ظاہر ہے کہ واجب مستحب پر مقدم، اس لیے عورت اجازت لے اگر شوہر گھر پر موجود ہے تو۔ ابھی اجازت صراحتاً لے کہ میں روزہ رکھ سکتی ہوں کل پرسوں،
یا یہ ہے کہ روزے کی تیاری کرے، افطار و سحر کا انتظام کرنا چاہے، پہلے تو سحری کا انتظام کرے گی، اور شوہر سن رہا ہے یا بیوی کی ایکٹیویٹی دیکھ رہا ہے اور اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ بیوی روزے سے ہے اور وہ کچھ اعتراض نہیں کر رہا ہے، تو اس کو اجازت ہی سمجھی جائے گی۔ یہ قرینے سے وہ پتہ لگائے گی کہ اس کو انکار نہیں ہے، تو یا تو اذن صریح ہو یا قرائن سے اس کو پتہ چلے کہ مرد کو اعتراض نہیں۔ اچھا، شرط یہ ہے کہ شوہر موجود ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر موجود نہیں ہے، باہر ہے، دوسری جگہ پر ہے، دوسرے شہر میں ہے، کام کر رہا ہے، ملازمت پہ ہے، تو پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اجازت لینے کی جو وجہ ہے کہ کبھی بھی شوہر اس کو بستر پر طلب کر سکتا ہے، یہ علت یہاں مفقود ہے۔ اسی طریقے سے بعض خواتین ہیں، اللہ ان کے شوہروں کو ہدایت دے، کہ شوہر والی تو ہیں لیکن شوہر نے ان سے علیحدگی کر رکھی ہے، گھر میں رہتے ہیں، ساتھ کھاتے پیتے ہیں، لیکن بستر پر نہیں آتے بیوی کے، انہوں نے بیوی کو چھوڑ رکھا ہے ایک طرح سے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ یا اسی طریقے سے اگر دوسری بیوی ہے، اس کے پاس تیسری بیوی ہے، تو دوسری تیسری سے مستغنی ہو رہے ہیں، دوسری تیسری کے پاس جا رہے ہیں، پہلی بیوی سے مستغنی ہو رہے ہیں، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں سمجھ رہے، اس کے پاس جا نہیں رہے، تو اب ایسی عورت جس کے پاس شوہر آ نہیں رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کو ہمیں کوئی دلچسپی ہے نہیں، تو ایسی عورت بھی بلا اجازت کے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ لیکن رمضان کا روزہ ہے ادان یا رمضان کا روزہ قضان ہے، تو پھر شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بلا اجازت کے روزہ رکھتی ہے اور شوہر موجود ہے تو روزہ ہو جائے گا، لیکن مکروہ ہوگا۔ اور اگر شوہر چاہے اور اس کو کہے کہ روزہ توڑ دو اور بستر پر آؤ، تو اس پر واجب ہے کہ وہ روزہ اپنا توڑ دے اور شوہر کی دعوت پر لبیک کہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ تو نفلی روزہ کے تعلق سے عورت کے لیے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، چاہے وہ اس کی عادت کا روزہ ہو یا غیر عادت کا روزہ ہو، عام نفل ہو، شوال کے روزے ہوں یا شعبان کے روزے ہوں یا عرفہ اور عاشورہ کا روزہ، وہ سب ظاہر ہے کہ مسنون ہی روزے ہیں، واجب اور فرض روزہ تو نہیں ہے۔ تو فرض روزہ ہو یا فرض کی قضا ہو، اس میں اجازت کی ضرورت ہے۔ اور شوہر اگر موجود نہیں ہے گھر پر، یا شوہر بستر پر نہیں آتا ہے، اس نے اس کو چھوڑ رکھا ہے بستر پر اکیلا، تو پھر بلا اجازت بھی روزہ رکھ سکتی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ اگلی حدیث عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام یومین، یوم الفطر و یوم النحر، متفق علیہ، متفق علیہ حدیث ہے، اور حدیث کی استدلال پر اتفاق ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا 2 دن روزہ رکھنے سے، یوم الفطر کو، جس کو عید الفطر کہتے ہیں، اور یوم النحر کو، عید الاضحیٰ کو۔ اور آگے روایت آئے گی کہ ایام تشریق 11، 12، 13 کی بھی روزے ممنوع، گویا عید کے دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، نہیں تحریمی، حتیٰ کہ اگر کسی نے نذر بھی مانی کہ وہ عید کے دن روزہ رکھے گا تو یہ نذر باطل ہوگی۔ لا نذر فی معصیت اللہ، من نذر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ، جس نے نذر مانی اللہ کی نافرمانی کی، وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ لیکن کیا عید کے علاوہ دن میں وہ پورا کرے گا، قضا کرے گا، اس کی نذر صحیح مانیں گے اور قضا لازم کریں گے، یا یہ کہ نذر باطل ہوگی؟ راجح قول یہ کہ نذر باطل، لیکن اس کو قسم کا کفارہ دینا ہوگا، کیونکہ اگر مقید نذر مانی ہے، دن متعین کر کے مانا ہے، اور وہ روزے کا دن نہیں ہے، تو وہ دن اگر فوت ہو گیا تو روزہ فوت ہو گیا، وہ نذر فوت ہو گئی اس کی، لیکن اس پر کفارہ یمین ہے۔ عقبہ بن عامر کی حدیث ہے مسلم میں، کفارۃ النذر کفارۃ یمین، ایسے نذر کا جو باطل ہے، جس کو کر نہیں سکا، قسم کا کفارہ دے۔ اب بعض علماء نے کہا کہ قسم کے کفارے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن من باب الاحتیاط کفارہ دے دینے ہی میں بھلائی ہے۔ بہرحال یہ ہماری عید کا دن ہے، ایک تو مہینے بھر کے روزے کے بعد افطار کا دن آیا ہے، پھر شوال کے 6 عید کے روزے ہیں جو 2 شوال سے رکھے جائیں گے، اسی لیے فرض روزے اور نفل روزے کے درمیان فصل اور فرق ضروری ہے۔ اور رہا عید الاضحیٰ، تو آپ نے فرمایا کہ صاحب وہ تو کھانے پینے ہی کا دن ہے۔ اللہ کے دین کی شائی کی علامتوں میں سے ایک اہم علامت قیامت یہ قربانی ہے،
جس کو اللہ نے شاعر اللہ کہا ہے، من شاعر اللہ، تو وہ دن تو کھانے پینے کا ہے ہی، تو اس لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا روزہ حرام۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہذان یومان، عید الفطر عید الاضحیٰ کے تعلق سے فرمایا کہ ہذان یومان، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیامہما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں دنوں کے روزے سے منع فرمایا ہے۔ یہ دو دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے روزے سے منع فرمایا ہے۔ ایک یوم فطرکم من صیامکم، وہ دن ہے جس دن تم اپنے روزے سے افطار کرتے ہو، والیوم الآخر، والیوم الآخر، اور دوسرا دن کون ہے؟ الیوم الآخر کون ہے؟ تأکلون فیہ من نسککم، جس میں تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو، یعنی عید الاضحیٰ کا۔ اب اسی کے ساتھ ایام تشریق کے روزے بھی منع ہیں، وہ بھی کھانے پینے کے دن ہیں، اللہ کے ذکر کے دن ہیں، وہ بھی عبادت کے دن ہیں۔ چنانچہ حدیث سامنے آ گئی، عن نبیشۃ الحذلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز وجل، رواہ مسلم۔ مسلم میں عز وجل نہیں ہے، لیکن اللہ کے نام کی تکریم کے ساتھ لگایا ہے عز وجل۔ بعض اور روایتوں میں کتب میں ہو سکتا ہے، مسلم کی روایت میں بہرحال للہ عز وجل کا لفظ ہے، ذکر للہ۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے آگے روایت ہے، وعن عائشہ وابن عمر رضی اللہ عنہم قال لم يرخص في ایام التشریق ان يصمنا الا لمن لم یجد الہدی، رواہ البخاری۔ نبیشہ الحذلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ایام التشریق ایام عقل ہے، کھانے پینے کے دن ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے دن ہے۔ ایام التشریق 11، 12، 13، اس کو ایام التشریق کہتے ہیں، اور اسی کو ایام المعدودات بھی کہا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ۔ 12ویں کو میرا سے حجاج نکلتے ہیں، اور اگر کوئی 13 تک رہ جائے تو بھی رہ سکتا ہے۔ تو یہ ایام تشریق، یہ بھی کھانے پینے کے دن ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو گوشت کی شکل میں وافر مقدار میں روزی عطا فرمائی ہے، اس کو کھاؤ پیو، کھاؤ اور اللہ کا ذکر کرو۔ صرف کھانے پینے میں نہ رہ جاؤ، لہو و لعب میں نہ رہ جاؤ، اور اللہ کے ذکر سے غافل مت ہو، بلکہ اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرو، نمازوں کے بعد بھی کرو، نمازوں سے پہلے بھی کرو، مسجدوں کے اندر کرو، بازاروں میں کرو، سڑکوں پر کرو، بستر پر کرو، گھروں میں کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جب جہاں موقع ملے کثرت سے اللہ کی تکبیر اور بڑائی بیان کرو۔ تو ایام تشریق بھی ہمارے کھانے پینے کے دن ہے، خوشیوں کے دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز وجل، اس لیے ان دنوں کے روزے جائز نہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان دونوں سے روایت ہے، لم یرخص فی ایام التشریق ان یصمنا، ایام تشریق کے دنوں میں روزہ رکھنے کی رخصت نہیں دی گئی ہے مگر اس شخص کے لیے جو حد نہ پائے۔ آدمی متمتع ہو، حج تمتع کیا، عمرہ کر کے حلال ہو گیا اور فائدہ اٹھایا شخص حلال کی طرح، تو اس پر ایک دم واجب، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم تلک عشرۃ کاملہ ذلک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ تو اس کو ایک ہدی دینا ہے، اگر ہدی نہ پاتا ہو، جانور نہ ہو یا جانور خریدنے کی طاقت نہ ہو، تو 3 دن حج میں روزہ رکھے، 6، 7، 8 رکھ لیجیے بہتر ہے، کیونکہ عرفہ کے دن حجاج کرام کا عرفہ میں افطار کرنا ہی افضل ہے، جیسا مسئلہ آ رہا ہے۔ اور اگر حج میں 3 دن پہلے نہیں رکھ سکا، یہاں تک کہ یوم عرفہ آ گیا، تو یوم عرفہ کے دن مستحب اور افضل یہ ہے کہ روزہ سے نہ ہو، اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور حج کے ایام 13 تک ختم ہو رہے، تو ظاہر ہے کہ وہ 3 دن حج میں آپ رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے سوائے اس کے کہ 11، 12، 13 کا روزہ رکھے۔ تو یہ کہتی ہیں عائشہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ دونوں فرما رہے ہیں کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی رخصت نہیں دی گئی سوائے اس شخص کے جو حدی نہ پائے، روزہ رکھے، اور روزہ بھی وقوف عرفہ سے پہلے نہیں رکھ سکا تو ایام تشریق میں روزہ رکھے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص روزہ نہیں رکھ سکتا۔ نہ رمضان کے قضا روزہ رکھے، رمضان کے قضا روزے بھی نہیں رکھے جا سکتے۔ اللہ
اچھا یہ حدیث تو ہے موقوف، عائشہ اور ابن عمر کا قول ہے، لیکن لم یرخص، رخص ولم یرخص، رخصت دی گئی ہے، رخصت نہیں دی گئی ہے، حلال کیا گیا ہے کہ حرام کیا گیا ہے، یہ جو صیغہ ہے صحابی اگر عرض کرے اور ذکر کرے تو اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی، کیونکہ رخصت دینے والے کون ہو سکتے ہیں، حلال کرنے والے کون ہوتے ہیں، حرام کرنے والے کون ہوتے ہیں، منع کرنے والے کون ہوتے ہیں عہد صحابہ میں؟ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور کو رخصت دینے کا، کسی اور شخص کو حلال کرنے کا یا حرام کرنے کا یا ناجائز کرنے کا حق نہیں ہے سوائے نبی کے، تو اس لیے گرچہ یہ حدیث موقوف ہے عائشہ اور ابن عمر پر، لیکن حکم میں مرفوع کے ہے۔ اور کہاں کی روایت ہے یہ؟ عائشہ اور ابن عمر کا یہ قول کہاں کا ہے؟ صحیح بخاری کا۔ تو معلوم ہوا کہ ایام تشریق میں صرف وہی روزہ رکھے جو حج میں 3 دن روزہ عرفہ سے پہلے نہیں رکھ سکتا ہو اور ہدی دینے کی طاقت نہ ہو، باقی 7 دن روزہ رکھے گا گھر جا کر کے، اپنے گھر پہنچ کر کے، وطن پہنچ کر کے۔ یہ 10 روزے ہوں گے جو حج کے قائم مقام ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک حدیث بھی ہے ابو داؤد وغیرہ کے اندر، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام۔ یوم عرفہ، یوم النحر، ایام تشریق مسلمانوں کی عید کے ایام ہیں۔ یہ ایام تشریق گویا کہ 11، 12، 13، اس لیے ہم لوگ قربانی 4 دن کہتے ہیں۔ یوم النحر تو ہے ہی، اور ایام تشریق بھی کھانے پینے کے دن ہے، مینا کے ایام، اور ابن خزیمہ وغیرہ میں ہے کہ ایام و ذبح، ذبح کے بھی ایام۔ ایام تشریق کو ایام تشریق کیوں کہتے ہیں؟ شرقہ یشرق و تشریقا، گوشت کی بوٹیاں بنا کر کے دھوپ کے اندر سکھانا تاکہ گوشت سوکھ جائے اور زیادہ دن تک آدمی اپنے سفر میں اس کو رکھ سکے، یا گھر پر اپنا سکھا کر کے، یا کچھ لوگ ہلدی وغیرہ لگا کر کے اس کو رکھتے ہیں اور مہینوں تک اس کو کھاتے رہتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ جو ایام ہیں ہمارے ایام تشریق، یہ فضیلت والے ایام ہیں، عبادت کے اہم مواسم ہیں، معدودات، ایام معدودات ہیں جن کو قرآن لکھا وذکر اللہ فی ایام معدودات، اس لیے اس میں کثرت سے تکبیر کرنی چاہیے، اور فاضل اوقات کو، یعنی فاضلہ اوقات، فاضلہ فضیلت کے اوقات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں لگانا چاہیے۔ اور ایک بار پھر کہتے ہیں کہ ایام تشریق کے روزے نہ حجاج کے لیے ہے نہ غیر حجاج کے لیے، یہ دن ایام صوم ہے ہی نہیں، یہ ایام عید ہے۔ لہذا اگر کسی کی عادت کا بھی دن اگر ہو کہ کوئی شخص ہر سوموار کو رکھتا ہے یا جمعرات کو رکھتا ہے، اور ایام تشریق میں کوئی سوموار پڑ جائے یا جمعرات آ جائے، یا ایام 20 کا روزہ رکھتا ہے اور مان لیجیے کہ ایام 20 کا پہلا دن ہو گیا اس کا، پھر بھی روزہ نہیں رکھے گا۔ اس سب سے مستثنا صرف وہ متمتع ہے جس کے پاس ہدی نہیں ہے اور وقوف عرفہ سے قبل سے 3 دن حج کے ایام میں روزے نہیں رکھے ہیں، تو وہ 13 تاریخ 11، 12، 13 کو روزہ رکھے گا، اس کے علاوہ جائز نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ جمعہ کے دن کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں حدیث ہمارے سامنے ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تختص لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تختص یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يصومن احدکم یوم الجمعۃ الا ان یصوم یوما قبلہ او یوما بعدہ، متفق علیہ۔ دونوں حدیث کا مفہوم ایک ہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا جمعہ کی رات کو ہفتے کی تمام راتوں کے درمیان قیام کے لیے خصوصیت کے ساتھ استعمال نہ کرو۔ جمعہ کی رات کو ہفتے کی تمام راتوں کے درمیان قیام اللیل کے لیے خاص مت کرو۔ 7 راتوں میں 6 رات تم جگتے نہیں ہو، لیکن جمعہ کی رات میں عبادت کا اہتمام کرتے ہو، تہجد کا اہتمام کرتے ہو۔ گویا تم نے ایک دن کو یا ایک رات کو کسی مخصوص عبادت کے لیے خاص کر لیا جس کی تخصیص شریعت سے ثابت نہیں بلکہ ممانعت ہے، تو اب یہ عمل کیا ہوگا؟ خلاف سنت ہوگا، اور خلاف سنت بدعت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی تہجد پڑھ رہا ہے جمعہ کی رات میں، جی اہتمام کے ساتھ جمعہ کی رات کا اہتمام کرتا ہے، فضیلت والی رات ہے، پھر بھی یہ اس کا عمل بدعی عمل ہوگا، کیونکہ ہفتے کی تمام راتوں میں وہ سوتا ہے اور صرف جمعہ کی رات میں جگنے کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ تخصیص اس کی طرف سے، اور عبادات توقیفی ہوتی ہے، دلیل پر مبنی ہوتی ہے، اور تخصیص کرنے کا حق شارع کو ہے، آپ کو نہیں ہے۔
اس لیے کسی بھی اچھے عمل کے بدعت ہونے کے لیے یہ ایک کرائٹیریا بھی ہے کہ آپ کسی عبادت کو کسی زمان اور کسی مکان، کسی جگہ اور کسی وقت کے ساتھ خاص کر دیں جس کی تخصیص شریعت سے ثابت ہو۔ اگر شریعت نے تخصیص کی ہے تو الحمدللہ، جیسے عرفہ کے دن کو خاص کر دیا ہے روزے کے لیے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، عاشورہ کے دن کی تخصیص ہے، یہ لیلۃ القدر میں عبادت کی تخصیص ہے، اسی طریقے سے شعبان میں روزے کثرت سے ہیں، لیلۃ القدر کی فضیلت ہے، یا عشرہ ذی الحجہ میں اعمال صالح اللہ کو بہت محبوب ہے تمام دنوں سے زیادہ، تو اس پہ روزہ بھی ہے۔ تو تخصیص شریعت نے جہاں کی ہے وہ تخصیص ثابت ہے، اس کے علاوہ ہم کوئی نہیں ہوتے کہ ہم تخصیص کریں۔ تو فرمایا کہ جمعہ کی رات کو خصوصیت کے ساتھ قیام کے لیے استعمال کرنا تمام راتوں کے درمیان ممنوع عمل ہے۔ اور آپ نے فرمایا اسی طرح سے ولا تختصوا یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کو تمام دنوں کے درمیان صرف جمعہ کے دن کو روزے کے لیے خاص کرنا یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے، ایسی تخصیص مت کیا کرو مگر یہ کہ تم میں کے کسی کے روزے کی عادت کا دن ہو۔ مثلا آپ ایک دن روزہ رکھتے ہیں، ایک دن افطار کرتے ہیں، یہ آپ کا شیڈول ہے، اتفاق سے جمعرات آپ کے افطار کا دن تھا تو جمعہ روزے کا دن ہوگا، سنیچر پھر آپ کے افطار کا دن ہوگا، اتوار روزے کا دن ہوگا۔ تو اس طریقے کی اگر آپ کی عادت کے دن میں اگر جمعہ پڑ رہا ہے الحمدللہ، یہ استثناء آپ کو بتا رہا ہے الا ان یکون فی یوم فی صوم، مگر یہ کہ آدمی جمعہ کے دن اس دن ایسے روزے میں ہو جو وہ پہلے سے تمہیں کا کوئی روزہ رکھتا رہا ہے، تو جمعہ کی وجہ سے نہیں رکھا اس نے بلکہ اپنے شیڈول کے مطابق رکھا۔ یا اسی طریقے سے عرفہ کا دن ہو جائے، جمعہ کے دن عرفہ ہو، یوم عرفہ، تو اس دن روزہ رکھے گا۔ چلیے صاحب، یا مان لیجیے کہ جمعہ 13، 14، 15 ہے، ایام 20 کے دن ہے، وہ جمعہ سنیچر اتوار رکھے گا تو جمعہ کو رکھے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اگر عادت کے مطابق جمعہ کے دن روزہ رکھ رہا ہے تو بڑھ بنائے جمعہ نہیں ہے بلکہ اپنی عادت کے مطابق رکھ رہا ہے۔ لیکن کوئی عادت نہیں ہے، صرف جمعہ روزہ رکھتا ہے، جمعہ کی رات پہ قیام اللیل کہتا ہے، یہ بدعت ہے، کیونکہ یہ تخصیص بدعت کی وجہ کیا ہوئی کہ تخصیص ہماری طرف سے۔ دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہرگز تم میں کا کوئی جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے مگر یہ کہ ایک دن اس سے قبل رکھے تو جمعرات جمعہ ہو یا جمعہ سنیچر ہو تب روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور اس سلسلے کے اندر بہت واضح روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے، بخاری کی روایت ہے، تو وہ جمعہ کے دن روزے سے تھی، تو آپ نے فرمایا اصمت امس، کیا کل روزہ رکھا تھا تم نے؟ کہا نہیں۔ کہا اتریدین ان تصومی غدا، کل آنے والے دن میں روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ کہا نہیں۔ تو آپ نے کہا فافطری، روزہ توڑو۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر پہلے سے ایک دن روزہ رکھا ہے، جمعہ اگر کوئی رکھتا ہے تو پھر جائز، جمعہ سنیچر اگر رکھتا ہے تو جائز، صرف جمعہ کا دن ایک روزہ اگر رکھتا ہے تو یہ بدعت ہے، الا یہ کہ شیڈول کے مطابق وہ دن آپ کا پڑتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو گویا کہ کراہت ان دونوں وجہوں سے دور ہو جائے گی۔ جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا جو ناجائز ہے، یہ جائز کب ہوگا؟ جب کہ آدمی شیڈول کے مطابق جمعہ کا دن پڑتا ہو اس کے، یا یہ ہے کہ ایک دن پہلے رکھے جمعہ کے ساتھ یا جمعہ کے ساتھ ایک دن بعد میں رکھے، تو ایک دن کا اضافہ آگے یا پیچھے اگر جمعہ کے ساتھ کرتا ہے تو رکھنا جائز ہے، یا یہ کہ اس کی عادت کا دن ہو، روزہ کی عادت کا دن ہو تو جائز۔ آگے حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه الخمسہ واستنکرہ احمد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب شعبان آدھا ہو جائے تو سیکنڈ ہاف میں روزہ مت رکھو، 16 تاریخ سے روزہ مت رکھو، فلا تصوموا۔ خمسہ نے روایت کیا، امام احمد سمیت سنن اربعہ، لیکن سنن کبریٰ میں ہے یہ، سنن کبریٰ میں، سنن مجتبیٰ جو نسائی کی ہے اس میں نہیں، سنن کبریٰ میں۔ لا الہ الا اللہ۔ امام احمد نے اس حدیث کو منکر کہا ہے، امام احمد نے اس حدیث کو کہا ہے کہ ہذا حدیث منکر، قابل انکار روایت، منکر روایت، راجی روایت کے خلاف جو روایت آتی ہے، ضعیف روایت جب صحیح روایت کے مخالفت میں آ جائے تو منکر کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے عبد الرحمن بن مہدی رضی اللہ عنہ نے اس کو بھی ضعیف کہا، امام ابو داؤد نے نقل کیا اس کو سنن ابو داؤد میں، اور امام ابو زرع رازی نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے جو راوی ہیں وہ علا بن عبد الرحمن، کہتے ہیں کہ یہ متفرد ہے روایت کرنے میں،
عبد الرحمن ابو ہریرہ سے روایت کرنے میں متفرد ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے دوسرے شاگردوں نے یا ان سے روایت کرنے والے دوسری روات نے روایت نہیں کیا، تفرد کیا. اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ علا ابن عبد الرحمن کا تفرد یا ان کے والد عبد الرحمن کا تفرد ابو ہریرہ سے حدیث کو کمزور کرتا. حالانکہ علا میں کلام نہیں ہے، بہت سے لوگوں نے ثقہ کہا ہے اس کا. کہتے ہیں کہ اور منکر ہونے کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں صحیح حدیثوں کے اندر، جیسا کہ ہم نے اول الصیام میں کتاب الصیام کے آغاز میں پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یوم، ایک دن دو دن احتیاطی روزہ استقبالی روزہ نہ رکھو، مگر یہ کہ عادت ہو تمہاری آخری ایام میں روزہ رکھنے کی، یا کوئی قضا ہو یا کوئی نذر ہو جس کی وفا لازم ہے تو اور بات ہے. تو ایک دو دن آپ نے منع فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ 4-5-7 دن پہلے سے روزہ رکھ سکتے ہیں. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب نصف شعبان ہو جائے تو روزہ رکھنا بند کر دو. تو کہتے ہیں کہ یہ ہے متن میں نکارت، انکار کی وجہ یہ ہے. چلیے صاحب، کیونکہ اس میں نصف شعبان ہی سے روزہ منع کر دیا گیا، جبکہ دوسرے علماء جیسے امام ترمذی ہیں، ابن حبان ہیں، حاکم ہیں، طحاوی ہیں، ابن عبد البر ہے، سماحت الشیخ بن باز ہیں، اور دوسرے علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے معقول کہ امام محمد نے اس حدیث کو کیوں کر منکر کہا، کیونکہ علا بن عبد الرحمن کو حفاظ محدثین کی ایک جماعت نے ثقہ کہا ہے، اور خود امام مسلم نے ان سے روایت لی ہے. تو اگر علا ابن عبد الرحمن نے روایت بیان کرنے میں تفرد بھی اختیار کیا ہے تو یہ ایک ثقہ شخص کا تفرد ہے، اور یہ انشاءاللہ باعث حرج نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. بہرحال امام ابو داؤد نے یہ کہا کہ کوئی اختلاف نہیں ہے میرے خیال سے، لیس ھذا عندی خلاف، یہ حدیث اگلی حدیثوں کے خلاف نہیں ہے. شاید ان کی کہنے کی مراد یہ ہے کہ علا کی روایت جو منع کر رہی ہے نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آدھے شعبان کے بعد یعنی 16 کے بعد شعبان کا روزہ شروع ہی کرتے ہیں تاکہ رمضان تک اس کو ملا دیں. لیکن جو لوگ نصف شعبان کے بعد روزہ رکھتے ہیں اپنی عادت کی وجہ سے کہ ایک دن روزہ رکھتے ایک دن افطار کرتے، ایک دن روزہ رکھتے ایک دن افطار کرتے، یہ ان کی عادت ہے، یا پہلے بھی نصف اول کے اندر بھی فرسٹ ہاف کے اندر بھی انہوں نے کچھ روزے رکھے ہیں، یا سمجھیے کہ اس کے اوپر رمضان کے روزے کی قضا ہے یا نذر وغیرہ ہے، تو ظاہر ہے کہ تمام لوگوں کے نزدیک روزہ ہے. تو جو حضرات اس حدیث کو کہتے ہیں کہ حدیث قابل حجت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آدھے رمضان کے بعد آدھے شعبان کے بعد روزہ شروع کرنے کی ممانعت ہے، لیکن اگر پہلے سے روزہ رکھتے آ رہے ہیں یا شیڈول کے مطابق آ رہا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. تو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے مخالفت نہیں رہ جاتی. لا الہ الا اللہ. خاص کہ جب مہینہ قریب ہو تب شعبان کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے. بہرحال علماء فحول بڑے بڑے محدثین علماء کی رائے ضعف کے سلسلے میں ہے، اور ان کے مقابلے میں ان سے تھوڑا کمتر جو علماء ہیں یا بعد کے متاخرین جو علماء ہیں وہ اس کو صحیح کہتے ہیں. تو اس لیے کچھ تو کچھ سمجھنی پڑے گی بات کو کہ اس حدیث کو محمول کرے. عادات جس کی عادت ہو، عادت کے مطابق اگر نصف شعبان کے بعد روزہ رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، یا پہلے سے روزہ رکھتا ہوا آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اب باقاعدہ آغاز کرنا آدھے شعبان نصف شعبان کے بعد، اور خاص کر اس آدمی کے لیے جو کمزور ہو اور اندیشہ ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزور ہو جائے گا اور رمضان کے روزے متاثر ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے، تو ایسا آدمی روزہ نہ رکھے. واللہ اعلم. صرف سنیچر کا دن روزہ رکھنا، صرف سنیچر کا دن کا روزہ رکھنا، یہ کیسا ہے؟ یہ مسئلہ بھی خاصا اس وقت اختلافی مسئلہ بن گیا ہے. خاص کے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس حدیث کی روشنی میں جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں سما بنت بسر کی روایت، جس کے اندر ہے کہ سوائے فرض روزے کے سنیچر کے دن کا کوئی دوسرا روزہ جائز نہیں ہے، اور انہوں نے اس کو ناجائز کہا سنیچر کے دن کے نفلی روزے کو. ایون اگر وہ عرفہ کا بھی دن پڑے، عاشورہ کا بھی دن پڑے تو کہتے ہیں نفلی، جبکہ جماہیر امت محمدیہ کہتی ہے کہ نہیں، شیڈول کا دن ہے اگر تو روزہ رکھے گا. جمعہ سنیچر رکھ رہا ہے جیسا کہ جویریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہم نے پڑھا، تو سنیچر کا دن کا روزہ ایسا بھی ثابت ہے. ایام 20 کا روزہ رکھ رہا ہے، اگر ایام 20 سنیچر سے ہے تو رکھ سکتا ہے. لیکن یہ جو اس میں حدیث ہے کہ سوائے فرض کے روزہ کے لیں، تو گویا کہ سنیچر کا دن آنا ہی نہیں چاہیے. اسی طریقے سے شوال کے 6 روزے ہیں، ظاہر ہے کہ بیچ میں ایک دن سنیچر کا تو آئے گا. اگر جمعہ کے دن عید ہے تو سنیچر کو آئے گا، اگر سنیچر کو عید ہے تو اتوار سے اگر روزہ رکھے گا تو جا کے سنیچر کے دن اس کا روزہ مکمل ہوگا. تو ایک نہ ایک دن تو آنا ہی ہے اس کو سنیچر کے دن.
تو کیا وہ روزہ نہیں رکھے؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں کہ نہیں رکھے گا، نہیں انفرادی روزہ رکھے گا، نہ ہی ملا کے روزہ رکھے گا۔ اگر جمعہ سنیچر رکھتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جمعہ اصل مقصود ہے اس کا، تو جمعہ کے ساتھ سنیچر ہے۔ آپ کا مقصود سنیچر ہے تو آپ آگے رکھ لیں، لیکن بات بہرحال حلق کے نیچے نہیں اترتی ہے، دل میں نہیں اتر رہی ہے، اور دماغ اس کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ کہ شیخ البانی کے بعد شاگردوں نے بھی اس پر سختی دکھائی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قول مرجوح قول ہے، واللہ اعلم۔ اور کبار علماء نے اس پر بحث کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے تھے کہ ہذا کذب، جھوٹی روایت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امام ابو داؤد نے نقل کیا ان کا یہ قول۔ حدیث پہلے دیکھ لیں۔ علی سما بنت بصر رضی اللہ عنہ، یہ صحابیہ ہے، کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوموا یوم السبت، سنیچر کے دن کا روزہ مت رکھو، الا فیما افترض علیکم، مگر یہ کہ تم پر فرض کیا گیا ہو، یعنی فرض روزہ اگر سنیچر کا ہے، یعنی رمضان میں سنیچر پڑے گا تو ہم روزہ رکھیں گے۔ فإن لم يجد أحدكم إلا لحائر بن، یا لحائر بن، اگر کچھ بھی کھانے کا نہ ہو تو سنیچر کے دن کھجور کا چھلکا، کھجور کی ڈنڈی ہی چبا کر کے ہو، یا عود شجرہ، یا کسی درخت کی لکڑی ہی چبا کر کے ہو، لعاب پیدا کرو، اس کو نگل جاؤ، اس کو چبا کر کے روزہ توڑ دو، لیکن بہرحال سنیچر کا روزہ نہیں رکھ رہا، الا یہ کہ فرض روزہ۔ کہتے ہیں حافظ ابن حجر کے رواہ الخمسہ، اس کو خمسہ نے روایت کیا، خمسہ نے روایت، احمد نے، ابو داؤد نے، ترمذی نے، اور نسائی نے کبریٰ میں، اور ابن ماجہ نے، اور کہا کہ رجال اس کے ثقات، الا انہ مضطرب، حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ حدیث مضطرب الاسناد ہے، یعنی مختلف روایتوں کے ساتھ یہ روایت آئی ہے، ایسا اضطراب ہے کہ تطبیق نہیں ہو رہی۔ وقد انکرہ مالک، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ امام مالک نے اس حدیث کا انکار کیا ہے، منکر کہا ہے اس کا۔ وقال ابو داؤد، اور امام ابو داؤد نے کہا کہ حدیث منسوخ ہے، گویا شروع میں آپ یہود و نصارہ کی موافقت کیا کرتے تھے ان کاموں میں جس میں اللہ نے منع نہیں کیا تھا، تاکہ یہود و نصارہ کی دشمنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے کم ہو جائے، سمجھے کہ یہ بھی نبی حق ہے، ہمارے انبیاء جو ہے موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام ان کے یہ مخالف نہیں ہے۔ لیکن جب ان بے ایمانوں نے اپنی عداوت کو اور تیز کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو ہر کام میں ان کی مخالفت کرو، الا کہ وہ کام ہماری شریعت کا بھی ہو، تو اور بات ہے۔ تو بالوں میں کنگھی کرنے تک کے اندر آپ نے کہا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، تو کہا کہ یہ شروع میں ممانعت رہی ہوگی، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور کہا کہ نہیں ان کی مخالفت کرو۔ تو سنیچر کے دن وہ خوشیاں مناتے ہیں عید کے، ان کے یہاں عید کا دن ہے، جیسے ہمارے یہاں جمعہ ہے ویسے یہودیوں کی عید ہے، سنیچر ہے عبادت کا دن، اور نصارہ کے یہاں اتوار ہے، لہٰذا ان کی مخالفت کرتے ہوئے 2 دن میں روزہ رکھو، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت آ رہی ہے کہ ان کی مخالفت میں سنیچر اتوار کا روزہ رکھو۔ تو شاید امام ابو داؤد اسی پہلو سے کہتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ۔ بہرحال یہ جو روایت ہے سند میں جس کا حافظ ابن حجر نے ذکر کیا کہ صاحب یہ مضطرب الاسناد ہے، اس کی جو بھی سند ہے اس سند کے اندر عبداللہ بن بصر السلمی جو اپنی بہن سے روایت کرتے ہیں، ان اختہ السما بنت بصر، ان السما بنت بصر، یہ روایت کون کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن بصر اپنی بہن سما بنت بصر سے، ایک سند تو یہ ہے۔ اور ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے وہذا لفظ، جی اب یہ حدیث دیکھ لیجیے بالکل اس کے اپوزٹ میں ہے۔ اچھا، اس کی سند میں جو ہے ایک شخص ہے عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب، یعنی علی بن ابی طالب کے پڑپوتے ہوئے عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب، بیٹا پوتا پڑپوتا، عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی۔ اس کے سلسلے میں لوگوں نے تھوڑا کلام کیا ہے، لیکن اکثر محدثین نے اس کو کہا ثقہ ہے، وسط درجے کا راوی ہے، قلیل الحدیث ہے، لیکن کسی نے صراحت کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ صاحب راوی ضعیف ہے۔ ابن خزیمہ کی تصحیح حافظ ابن حجر نے یہاں نقل کی ہے اور کوئی تعقیب نہیں کیا ہے، کوئی اس پر اعتراض نہیں کیا، اس سے معلوم ہوا کہ حدیث بہرحال ان حضرات کے نزدیک قابل حجت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سنیچر اور اتوار کے روزے کا جواز ثابت ہوا، بلکہ استحباب ثابت ہوا، کیونکہ یہود و نصارہ کی مخالفت کے پہلو سے ہو رہا ہے۔ وہ
یہ دونوں دن ان کی عیدیں ہیں جی، ہماری عیدیں ہیں جو ہیں ان میں روزہ ہمارے لیے مشروع نہیں ہے جیسا کہ پڑھ گیا، لیکن ان 2 دنوں کے اندر روزہ رکھنے میں مشرکین کی یعنی یہود و نصارہ کی مخالفت ہو رہی ہے۔ یہ حدیث دلالت کر رہی ہے کہ سما بنت بسر کی جو روایت ہے جو ہم ابھی پڑھ کے آئے اس کی متن میں نکارت ہے، اور ام سلمہ سما بنت بسر کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کو روزے کے سلسلے میں زیادہ سمجھتی۔ بہرحال کفار اور مشرکین کی مخالفت کا نظریہ سامنے آیا، اور حدیث یہ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ یوم عرفہ کے دن عرفہ میں روزہ رکھنا، عرفہ کے دن عرفہ میں روزہ رکھنا یعنی حجاج کرام کا عرفہ کے دن وقوف عرفہ کی حالت میں روزے سے ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روزے سے نہیں رہے، خلفائے راشدین بھی روزے سے نہیں رہے، یہ سب تو آپ کا فعل ہے، خلفائے راشدین کا فعل ہے۔ قولی حدیث بھی ہے کیا اس سلسلے میں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن صوم یوم عرفہ بعرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے آپ نے منع فرمایا عرفہ میں، یعنی میدان عرفہ میں وقوف عرفہ کرنے والے حجاج کرام کے لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے سے آپ نے منع فرمایا۔ خمسہ روایت کیا ہے سوائے ترمذی کے، اور ابن خزیمہ نے حاکم نے صحیح کہا ہے، لیکن امام عقیلی نے اس پر انکار کیا ہے، اس کو منکر مانا ہے، لا الہ الا اللہ۔ بہرحال حدیث کی سند جیسا کہ ابن خزیمہ، حاکم اور حافظ ابن حجر اور امام ذہبی وغیرہ نے کہا کہ اسنادہ لا باس بہ، لیکن عقیلی نے انکار کیا ہے، کہا کہ اس حدیث کی مطابقت میں کوئی روایت نہیں آئی۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے عرفہ کا دن روزہ نہیں رکھا، لیکن یہ کہ آپ نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہو کہتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے دوسری حدیثوں سے نہیں۔ اور وجہ ضعف بتاتے ہیں کہ اس میں مہدی الحجری نام کا راوی ہے جس کو ابن معین نے کہا کہ میں نہیں پہچانتا، گویا مجہول ہے، حالانکہ ابن حبان نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ 3 شخص نے اس سے روایت کیا، ہوشب بن عقیل نے، عبد المومن السدوسی نے اور یعقوب الفسوی نے، تو مجہول کہاں سے ہوا؟ تو اس کا مطلب کہ حدیث لا باس بہ، حسن درجے کی حدیث ہے۔ لہذا عرفہ کے دن عرفہ کا روزہ میدان عرفہ میں حجاج کرام کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے، یہ بعض سلف کا قول ہے، جائز نہیں۔ اور اس کی تائید ہوتی ہے ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہ کے حدیث سے کہ لوگوں کو شک ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں روزے سے ہے کہ نہیں ہے، تو میں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، آپ اوپر تھے، اٹھ کھڑا ہوا تھا، آپ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے لوگوں کو دکھا کر کے دودھ پی لیا، جس سے سمجھ میں آیا کہ آپ روزے سے نہیں۔ دوسرے کچھ لوگ نہیں، اور ممانعت کے قول کے بالکل اپوزٹ ہے سلف میں بعض علماء یہ ہے کہ صاحب عرفہ کا دن حجاج غیر حجاج سب کے لیے مستحب ہے اس کی فضیلت کے پیش نظر، اور یہ قول عبداللہ بن زبیر، اسامہ بن زید، حضرت عائشہ اور اسی کو ابن حزم وغیرہ نے اختیار کیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی افطار بہرحال حجاج کرام کے لیے افضل ہے، واجب نہیں ہے، اگر افطار تو افضل ضرور ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ بھلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نفلی روزہ رکھنے پر کون قادر تھا؟ تو آپ نے روزہ توڑا، ہم سے تو زیادہ قوت تھی، کسی امت کے کسی بھی شخص سے زیادہ آپ کو روزہ رکھنے کی قوت تھی، تو وہ فضیلت آپ کے سامنے نہیں تھی، عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، تو آپ نے کیوں نہیں رکھا؟ تاکہ لوگ عبادت پر چاق چوبند ہو سکے، کثرت سے تلاوت کرے، کثرت سے تلبیہ پڑھے، ذکر و اذکار کرے، اپنے اندر کمزوری اور کمی نہ پائے جی۔ تو یہ قول کہ افطار مستحب ہے انشاءاللہ یہی بہتر قول ہے۔ اور ایک قول اور بھی ہے جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اگر حاجی صاحبان کے لیے یا بعض حجاج کے لیے اگر روزہ پرمشقت عمل نہ ہو عرفہ میں ہوتے ہوئے بھی، اور ان کی عبادتوں میں ان کے وظائف میں کوئی خلل اور کمی نہیں پڑتی ہے، تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر مشقت کا باعث ہو تو روزہ توڑ دینا چاہیے۔ یہ ایک قول ہے امام احمد بن حنبل کا، لیکن انشاءاللہ جمہور کا جو قول ہے کہ روزہ رکھنا مستحب ہے یہ زیادہ بہتر ہے حاجی صاحبان کے لیے۔ اب ایک ہے صوم الدہر، ہمیشہ روزہ ایک مدت مدید تک، 5 ایام کو چھوڑ کر، عیدین اور ایام تشریق کو چھوڑ کر کے 365 دن میں، 360 دن میں، 355 دن، 350 دن آدمی روزے سے ہی ہے، اس کو صوم دہر کہتے ہیں۔ یہ تو آپ نے فرمایا کہ رمضان کا روزہ رکھ لو، 3 دن کا روزہ رکھو تو صوم الدہر ہے، یعنی ثواب میں صوم الدہر ہے، لیکن یہ عملی طور پر باقاعدہ صوم الدہر کا ہے، لگاتار 200 دن روزہ رکھ رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سوچئے ہمارے اوپر ہمارے نفس کا حق ہے
ہماری بیوی کا حق ہے، ہمارے مہمانوں کا حق ہے. ہمارے گھر کوئی مہمان آئے، اس کو معلوم ہو کہ صاحب خانہ روزے سے ہے، وہ کب چاہے گا کہ کھانا ہمارے یہاں بنے اور وہ کھائے اور ہم روزے سے ہوں. وہ سوچے گا بیچارہ کہاں آ کر کے ہم اس کے لیے باعث مشقت اور الجھن بن گئے، ہماری خاطر اس نے کھانا بنا لیا جبکہ یہ خود روزے سے ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اسی طریقے سے کثرت سے روزہ رکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور آپ نے ان کو یہ فرمایا تھا کہ افضل صیام صیام داؤد ہے. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ سب سے افضل ہے، اس سے افضل کچھ نہیں. وہ کانا یصوم یومن و یفطر یومن، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. وکان لا یفر اذا لاقا، اور جب دشمن کے مقابلے میں ہوتے تو بڑی پامردی سے لڑتے، بڑے بہادر تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو کہا لا صام من صام الابد، اس نے روزہ ہی نہیں رکھا جس نے ہمیشہ روزہ رکھا. یہ گویا کہ وعید کے طور پر، زجر کے طور پر بڑھانے کہ اس کو کوئی روزہ کا ثواب نہیں ملے گا. عادت پڑ گئی ہے اس کو روزہ رکھنے، اس کے لیے افطار اور روزہ دونوں برابر ہو گیا ہے معاملہ. ارے وہ روزہ کیا جس سے مشقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، بھوک پیاس کا احساس نہ ہو. شاید یہ بھی مفہوم اللہ علم. کہا لا صام من صام الابد، یعنی بددعا یہ لفظ ہے کہ اس کا روزہ نہ ہو جس نے ہمیشہ روزہ رکھا. اور مسلم میں لا صام ولا افطر، نہ اس نے روزہ رکھا نہ افطار کیا، کیونکہ مشقت نہیں ہوئی تھی، اور مشقت جب تک روزے میں نہ ہو ثواب کہاں سے. اور اسی طریقے سے اس نے افطار بھی نہیں کیا، روزے سے ہے. تو بہرحال کل ملا کر کے کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب آپ نے خبر دی ہے، جملہ خبریہ ہے، اور کسی نے کہا کہ بددعا یہ لفظ ہے. لیکن علی کل حال سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ آپ نے رنجش کا اظہار کیا اور صوم دہر سے منع فرمایا کہ آدمی سال کے تمام دنوں میں بے استثناء 5 ایام، عیدین اور ایام تشریق کو چھوڑ کر سال کے تمام دنوں میں روزہ رکھنا. بلکہ بعض علماء نے تو اس کو حرمت پر محمول کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ. کیوں آدمی اپنے نفس پر اتنی تنگی اور اتنی سختی کر رہا ہے، جبکہ دوسرے کچھ صحابہ کی جماعت اپنے لیے جواز سمجھتے تھے اور روزہ رکھا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ صوم الدہر کا مطلب یہ ہے کہ جو عیدین اور ایام تشریق کے ساتھ رکھے اس کے لیے یہ وعید ہے. جو ایام ممنوعہ اور منہیہ عنہ منع کر، جن دنوں میں روزہ منع ہے ان دنوں کو چھوڑ کر اگر بقیہ دنوں میں روزہ رکھتا ہے تو جائز. یا جمہور کہتے ہیں کہ صاحب جو قادر ہو صوم الدہر پر وہ رکھ سکتا ہے، ورنہ نہیں رکھ سکتا. لیکن انشاءاللہ تعالی جو راجح قول ہے وہ صوم الدہر کی کراہیت کا ہے، اقل درجے میں، کم سے کم درجے میں یہ مکروہ قول ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایسی نہیں رہی ہے. کبھی کبھی آپ لگاتار کئی دن رکھتے تھے، اور کبھی لگاتار کئی دن تک آپ افطار کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جس نے یہ کہا تھا کہ وہ ہمیشہ روزے ہی سے رہے گا، کبھی افطار نہیں کرے گا، کسی نے کہا کہ وہ شادی نہیں کرے گا یا بیوی کے پاس نہیں جائے گا، رات رات بھر قیام اللیل کرے گا جی، اور کسی نے یہ کہا تھا کہ صاحب وہ رات میں سوئے گا ہی نہیں. تو کیا کہا آپ نے ایسے لوگوں کے لیے؟ انتم الذین قلتم کذا و کذا، تمہیں لوگوں نے ایسا پلان بنایا ہے. ارے مجھ سے زیادہ اللہ کو جانتے ہو، اللہ کی حقیقت کو جانتے ہو، اللہ کی بابت جانتے ہو، یا مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو؟ سخت برہمی کا اظہار ہے. اور آپ فرما رہے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی. چلیے صاحب، ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رمضان کا قضا روزہ جمعہ کے دن رہ سکتے ہیں کیا؟ عادت کا روزہ ہے، اگر کسی کی عادت کا روزہ ہے، عادتاً رکھتا ہے، وہ ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھتا ہے یا مخصوص دن ہے تب. باقی رات قضا کا دن آپ کوئی دن بھی اپنے طور پر رکھ سکتے ہیں، صرف جمعہ ہی اس کو استعمال نہ کریں. لیکن اگر وہ شیڈول کے مطابق آپ کا دن ہے جمعہ کا تو آپ رکھ سکتے ہیں. عاشورہ یا عرفہ کے دن کا روزہ رمضان کی قضا کو پورا کرے تو عرفہ یا عاشورہ کی فضیلت حاصل ہوگی کیا؟ اللہ کی ذات سے امید رکھے، لیکن قضا ہو جائے گا انشاءاللہ. قضا کی نیت سے رکھیں گے، قضا ہو جائے گا. یہ سوال کل بھی آیا تھا. تو اللہ کا فضل وسیع ہے، فضیلت والا دن ہے انشاءاللہ تعالی. وہ فضیلت بھی اس کے پیش نظر ہے کہ عرفہ کا دن ہے، عاشورہ کا دن ہے، اور وہ قضا کی نیت سے رکھ رہا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا، اس کا فضل سے امید ہے کہ روزہ کا ثواب مل جائے گا اس کو. لیکن قضا بھی اس کی ہو جائے گی، رمضان کے روزے کی قضا ایک روزے کی ہو جائے گی اس کی.